ٹینشنز برقرار ہیں اور اس میں ریٹرک بھی ہے، اور جب وار جیسی سچویشن ہو تو اس میں پروپیگنڈا بھی بڑا کام کرتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بجائے ان کے کوئی ترجمان کوئی بات کریں تو وہ خود بھی ڈائریکٹ آ کے کر لیتے ہیں، اور پھر کبھی امید دلا دیتے ہیں، پھر وہ امید جو ہے اس پہ پانی ڈال دیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ان کا شروع سے چلا آ رہا ہے. ان کے پہلے ٹینیور میں بھی ایسے ہی تھا، جب انہوں نے یہ نیوکلیر ڈیل جو ہے اس پہ پانی پھیر دیا، پھر انہوں نے سخت سینکشنز لگائیں. یہ سب پتہ ہے، اس لیے اب وہ جو اس کا تسلسل ہے جو اب جنگ کی صورت میں آ گیا ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے. تو اب اس صورت میں آپ جب ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، جب ایک پارٹی جو ہے اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ اس نے سوسائڈل کورس اڈاپٹ کرنا ہے، میرا مطلب اسرائیل سے، اور اس کی پشت پہ جو ہے اگر امریکہ کھڑا ہے، تو اس صورت میں آپ کو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن کے علاوہ کوئی خیر کی صورتحال نظر نہیں آتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جنگ سے خالی ایران متاثر نہیں ہو رہا، ہم سب متاثر ہو رہے ہیں. امیڈیٹلی تو گلف اسٹیٹس ہیں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں جو ایران کے لیے ٹارگٹ ہیں. اسرائیل کے اندر بھی ہو رہا ہے، اس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے. لیکن اس کا جو انڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ آئل پرائسز ہے. اس کے بعد یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا چوک ہو جانا، وہ ہمارے لیے خالی آئل ہی نہیں، باقی جو آمد و رفت ہے جو سمندر کے راستے ٹریڈ ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ہمارے لیے یعنی تمام یعنی ریجن کے لیے اور دنیا کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث ہے، اور یہ ابھی فی الحال کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. So in other words, Durrani Sahel should brace for worse times کیونکہ آبنائے ہرمز اس سے پہلے تو کھلی ہوئی تھی نا، اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ یو ایس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی آئل کی آبنائے ہرمز سے، ہماری تو ایسا وہ بلو اکانومی بھی ادھر سے نہیں چلتی ہے. سو یہ جن کو افیکٹ ہوتا ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوں گے. یورپ ہوتا ہے، چائنا ہوتا ہے، انڈیا ہوتا ہے، پاکستان ہوتا ہے. سو کیا ہم لوگ تیار ہو جائیں پھر اس سے بھی ابتر، اس سے بھی بدتر معاشی اینڈ گلوبل حالات کے لیے؟ میرے خیال میں تو آئل تو ایشو بھی نہیں تھا، وہ تو اپنے جو نیٹو پارٹنرز ہیں ان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے. تو وہ ان سے ان کے مخاطب وہ تھے. اس کا ایشو وہ نہیں تھا اسٹیٹ آف ہارمز. اور اس کا اب یہ چونکہ نیا ایشو بن گیا ہے اسٹیٹ آف ہارمز، امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو گیا ہے، تو اس لیے اب اس کی طرف آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اور جو ممالک ہیں ریجن کے ان کو بھی سامنے آنا پڑے گا، اور ایک اس طرح کی ریجیم لانی پڑے گی جس میں انٹروسیونیس نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کو وہ بلیک میل نہ کر سکیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلاک نہ کر سکیں. اس طرح کی ریجیم لانے کی ضرورت ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی جو بیسز ہیں گلف اسٹیٹس میں تقریباً 13 بیسز ہیں، اس کا ظاہر ہے اب وہ بھی سوال آئے گا کہ ان کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ ایران سے کہیں گے کہ اس کو اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے اس کو ہمیں ہر وقت کھلا رکھنا پڑے گا اور اس کو ریجیم کا حصہ بننا پڑے گا جس کے تحت کبھی کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. یہ ایسے اب ایشوز ہیں جو اب نئے کھل کے سامنے آئے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دلال صاحب اس ٹائم پر کائنڈ آف یو ایس پیٹرو ڈالر کا ڈیمائز اور پیکس امریکانا کا اینڈ نظر آ رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس میں بھی ایک کام چل رہا ہے. پیٹ ہیگسٹ نے یو ایس کے آرمی چیف اینڈ یو ایس کے مزید 2 جنرلز کو فورسڈ فائر کر دیا ایک طرح سے. اینڈ اس سے پہلے بوٹس آن گراؤنڈ کی آلریڈی بات چل رہی تھی ڈفرنٹ ایرینین آئلینڈز پہ، جس میں خارگ آئلینڈ اور چشمہ آئلینڈ بھی موجود ہے. سو آپ کو وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی؟ مجھے مشکل لگتا ہے، اگرچہ اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ کو رومانٹیسائز کیا جا رہا ہے. جو نیو کونز ہیں امریکہ کے اندر اور یہ ایونجلسٹ ہیں اور اس کے بعد یہ زائنسٹ ہیں، ان کا یہ کوشش ہے. لیکن میرے خیال میں اوور آل جو پروفیشنل لیول پہ
امریکہ میں اس کی اپوزیشن ہے، اور وہ جو پروفیشنلی خالی امریکہ ہی نہیں، جتنے بھی جو ہے آپ ان سے بات کریں گے وہ یہ کہیں گے چونکہ ایران کی چرچی ہے، ایران اس وقت قابل، تو آپ کو اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کو جو ہے ہیوی کیجوالٹیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا. رائٹ. اور اس وقت بڑا کوشچن امریکہ کے اندر یہ ہے کہ کیا امریکی جو ہیں اتنی ہیوی کیجوالٹیز جو ہے وہ باڈی بیگز اپنے ملک میں لینے کو تیار ہے یا نہیں. یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. امریکن پریزیڈنٹ جتنے بھی باڈی بیگز گئے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کی جو ہے تجدید اور تکفین کے لیے موجود رہے. تو سوچیں کہ یہ اگر ریٹ بڑھ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ تو وہیں پہ جو ہے قبرستان میں ہی کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہ جب آپ انویڈنگ آرمی ہوں گے تو آپ کو امبیسڈر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.